السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ وفاقی حکومت کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، لیکن پنجاب حکومت کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، ایک دن ای سی سی کا اجلاس ہوتا ہے، منسٹر صاحب جو ہے وہ پہلا فیصلہ بیچارہ فائنانس منسٹر حماد اظہر یہ کرتے ہیں کہ جی انڈیا سے ہم چینی اور کاٹن امپورٹ کریں گے۔ اگلے دن کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، اس سے اعلان ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم پرمیشن نہیں دے سکتے۔ ارے بھائی، کیبنٹ ای سی سی جو ہے ہمیشہ ایک کچن کیبنٹ ہوتا ہے، جو معیشت سے متعلق زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ کیبنٹ کے بہاف پہ یہ کمیٹی جو ہے وہ سارا بزنس چلاتی ہے۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ سارے فیصلے ای سی سی کیا کرتی ہے، اس ریلیٹڈ جو اکنامک ایشوز سے ریلیٹڈ ہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ 29 مارچ کو پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس میں کہا گیا کہ جو جنوبی پنجاب کا جو ایک سیکریٹریٹ بنا کے انہوں نے ڈرامہ کیا تھا کہ الگ صوبہ بنائیں گے ہم، وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کر دیا 29 مارچ کو۔ اس کے بعد 2 اپریل کو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے پنجاب کے بوزدار صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو چلائیں گے سیکریٹریٹ کو، اور ادھر میں جا کے بیٹھا بھی کروں گا، اور میں اپنے بزنس بھی وہاں کروں گا، کیبنٹ کی میٹنگ بھی وہاں کروں گا۔ اگر یہ ہو کیا رہا ہے، گورنر وہ اس کو ختم کر رہا ہے، چیف منسٹر اس کو کہہ رہا ہے میں کنٹینیو کروں گا۔ تو ابھی تک 3 سال میں کوئی انہوں نے اس سلسلے میں کوئی لیگل کام بھی نہیں کیا کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ ہم صوبہ بنائیں گے، جس کے لیے وہ ووٹ لے کے آئے تھے۔ تو یہ عجیب کنفیوژن کا شکار ہے۔ ان 2 معاملات پہ بھی بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ براڈ شیٹ کے حوالے سے جسٹس عظمت سعید کی رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے، اس پہ بھی آپ کو انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں اس میں، اس کی بھی تھوڑی آپ کو مختلف اینگل سے آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ایک جو ہے وہ آخر میں سوشل میڈیا پہ لطیفہ چل رہا ہے، وہ بھی شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور ایک بریکنگ نیوز بھی آپ کو دیں گے جو ابھی تک کہیں بھی نہیں ہے۔ تو خیر شروع کرتے ہیں کہ کیبنٹ کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہو اگر کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پنڈی اور اسلام آباد میں فاصلہ تو کم ہے لیکن دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور وہ بہت سارے ایشوز ہیں۔ اس میں شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح ایک اہم شخصیت کی ملاقات کے حوالے سے عمران خان صاحب ناراض ہیں، پھر اس کے بعد مریم نواز کا جو ہے ڈاکٹر بھی آیا، پھر اس کے بعد ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جب سرجری ہوگی تو مریم وہاں ہوگی، یہ بھی بڑا معنی خیز بیان آیا۔ تو کچھ وزراء کے محکمے تبدیل کر رہے تھے تو اس پہ سوئی اڑ گئی عمران خان صاحب کی، کچھ کی چھٹی کر رہے تھے، اور اس میں شیخ رشید صاحب کا ان سے محکمہ داخلہ واپس لینا چاہ رہے تھے، لیکن اس کی اجازت نہیں ملی وہاں سے پنڈی والوں سے۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ التوا کا شکار ہو گیا۔ فخر امام کو نکالنا چاہ رہے تھے، اس کی بھی پرمیشن نہیں ملی۔ تو خیر بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان نے اپنا وہ فیصلہ بھی ابھی تک پوسٹ پون کیا ہوا ہے۔ تو اس سارے تناظر میں یعنی جب تھوڑا اس کو ہاتھ کھنچا ہوا نظر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو اس کو رنگ اڑ جاتا ہے، فیصلے عجیب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی بینگ اے کامرس منسٹر، آپ عمران خان کے پاس ہے پورٹ فولیو، وہ پرائم منسٹر کے پاس رکھا ہوا ہے، ایک دن پہلے خود اس کی سمری اس پہ لکھتے ہیں ہاتھ سے کہ آئی ہیو سین اینڈ اپرووڈ، کہ میں نے دیکھی اور اس کو میں منظور کرتا ہوں۔ اس کے بعد ای سی سی میں جاتی ہے، ای سی سی میں ڈیسیشن ہوتا ہے، باقاعدہ منٹس اس کے لکھے جاتے ہیں۔ اگلے روز جو ہے وہ شری مزاری اور جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور جو ان کے نمائندے ہیں، انہوں نے رولا ڈال دیا کیبنٹ میں کہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس طرح کیسے کر سکتے ہیں آپ، کے کشمیر جب تک رول بیک نہیں ہوگا، وہ جو انڈیا نے آئین میں ترمیم کی تھی وہ ختم نہیں ہوگی تب تک جو ہے ہم انڈیا سے بات نہیں کریں گے، تو آپ کیسے کاروبار کر رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا کہ پھر وہی جو اقتدار کی سازشیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور نیچا دکھانے کے حوالے سے، کہ پھر وہی چیزیں لیک بھی کرتے ہیں کہ آئی ہیو سین اینڈ اپرووڈ، پھر دوسرے دن اسی کی اتھارٹی کو ایروڈ کر دیا جاتا ہے۔
تو یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ کنفیوژن کا شکار ہے یہ حکومت، اور بالکل اس کی ہوائیاں جو ہے وہ اڑی ہوئی ہیں، اور اصل معاملات پہ جو فیصلے ہیں وہ ان کو ڈکٹیٹ کیے جاتے ہیں، ان کو من مانی نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو بہرحال پھر اوپر سے شوکت عزیز کا آ گیا، اور شوکت ترین کا آ گیا معاملہ۔ اب شوکت ترین صاحب نے فرمائش کی میرے خلاف تو نیب میں کیس ہیں، وہ ختم کرو پہلے تو پھر میں آؤں گا۔ یار ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، پہلے انہوں نے کون سی اچھائی کی تھی؟ اب جتنے بھی اکنامک ٹیمز آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مشرف کی بھی وہی اکنامک ٹیم رہی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی وہی ٹیم رہی ہے، اور میاں نواز شریف کے پاس تھوڑی ڈیفرنٹ رہی، لیکن جو دیگر کارندے تھے وہ تقریباً وہی تھے۔ سلمان شاہ ہیں، وقار مسعود ہیں، فلانے، یہ شوکت عزیز، شوکت ترین، یہ سب آزمائے ہوئے ہیں اس ملک میں۔ آپ پھر انہی کو جو ہے وہ کر رہے ہو۔ اب دے دو نا این آر او، اب وہ مانگ رہا ہے شوکت ترین جو ہے، این آر او تو دینا پڑے گا آپ کو اگر اس کو لانا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے افلاطون ہیں، وہ آ کے پاکستان کی معیشت ٹھیک کر دیں گے، تو نوجوانوں کو موقع دیں۔ آپ نوجوانوں کی جماعت تھی، آپ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے، اس سے جو ان کو اپرچونیٹیز دیں۔ حماد اظہر میں کیا برائی ہے؟ ایک دن آپ اس کو کر کے، اس بیچارے کا پہلا فیصلہ ہے زندگی کا بطور فائنانس منسٹر، اس کو اگلے دن جو ہے اڑا دیتے ہیں۔ کیا اس کی اتھارٹی رہے گی؟ کیا اس کی مورلٹی رہے گی؟ کیا اس کو کانفیڈنس بیچارے کا رہے گا کہ آگے وہ کام کر پائے گا؟ بجٹ ابھی آنا ہے، اس کی تیاری ہونی ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات جو ہے عجیب سی جو ہے وہ اشارہ یہی ملتا ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہے، اور جو ہاتھ تھوڑا کھینچا ہوا ہے انہوں نے کوئی آگے جو ہے وہ ہری جھنڈی دکھانے کا بھی پروگرام بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو چیزیں سمجھ بھی نہیں آتے۔ سیم اسی طرح دیکھا آج ہم نے کہ بوزدار صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب بھی برقرار رہے گا۔ ارے بھائی، آپ پہلے نوٹیفیکیشن تو وڈرا کرو، اگر اتنی ہمت ہے آپ کے اندر تو اب لپ سروس سے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو 29 مارچ کو جو گورنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ ختم کرنے کا، آپ اس کو وڈرا کیا؟ یہ زبانی کلامی باتیں کر کے آپ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ کے 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں آپ۔ تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے گریز کریں تو بہتر ہے۔ براڈ شیٹ کے حوالے سے عظمت سعید صاحب کی رپورٹ آئی، 61 صفحات کی رپورٹ ہے، 500 انیکسیئر کے پیجز لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملا۔ اور ساتھ میں جو ہے نیب کے چیئرمین جو ہے جنرل محمد امجد فوجی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تھے، منیر حفیظ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تھے، خالد مقبول لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تھے۔ کام انہوں نے کیا، برائیاں ساری جو ہے وہ اتھارٹی وہ انجوائے کرتے رہے، احکامات وہ جاری کرتے رہے، دستخط ایگریمنٹ پہ وہ کرتے رہے، اور ان میں سے کسی کو ذمہ داری فکس نہیں کی، اور آ کے جو ہے وہ آپ کو سویلین 4-5 لوگ جو ہے ان کو پھنسا کے جان چھڑائے۔ تو اس رپورٹ کا بھی مقصد یہی لگتا ہے کہ جو اصل ذمہ دار ہیں، جن کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو بچانے کی آپ نے کوشش کی، ریٹائرڈ جرنیلوں کو۔ اور کیا ہے اس رپورٹ کے اندر؟ تو بہرحال جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو بتائیں گے ایک بریکنگ نیوز، تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ابھی میاں نواز شریف صاحب کی سرجری شیڈول کی جا رہی ہے لندن میں، اور وہ جیسے ہی سرجری شیڈول ہوگی تو اس کے بعد مریم نواز جو ہے اڑان بھریں گی، کہ ظاہر ہے کہ سرجری کے ٹائم پہ بیٹی اور ہونے کے ناطے جو ہے وہ وہاں پر ان کی موجودگی ہونی چاہیے۔ یہ بھی عمران خان نہیں مان رہے ہیں، لیکن اس کو پھر ایک دفعہ جو اصل اقتدار کے مالک ہیں پھر لگتا ہے کہ تھوکا چٹوائیں گے۔ تو اس تناظر میں ایک تصویر بھی جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، وہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ہم اس پہ کچھ نہیں بولتے، آپ خود اس کو دیکھ کے جو بھی رائے بنائیں۔ یہی ہوا ہے کہ دوستوں کے معذرت کے ساتھ۔ اور دوسرا ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ جو ہے بڑی سرکولیشن میں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر مودی لے گیا، اسٹیٹ بینک IMF لے گیا، سی پیک ایران لے گیا، اور اب رہ گیا صرف 92 کا ورلڈ کپ۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔
اللہ حافظ.